ان الحمد للہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البقرہ آیت نمبر 121۔ الذین، وہ لوگ جن کو آتیناہم الکتاب، دی ہم نے کتاب، یتلونہ، پڑھتے ہیں وہ اس کو، حق تلاوتہ، اور اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں۔ اولئک، وہی لوگ ہیں، یؤمنون، ایمان لاتے ہیں، بہ، اس پر، ومن یکفر، اور جو اس کا انکار کرتے ہیں، بہ، اس کا، فاولئک، پس وہی لوگ ہیں، ہم الخاسرون، خسارہ پانے والوں میں سے۔ الذین، وہ لوگ جو آتیناہم الکتاب، دی ہم نے جن کو کتاب، یتلونہ، پڑھتے ہیں اس کو، حق تلاوتہ، اس کی تلاوت کا اور پڑھنے کا حق ادا کرتے ہیں۔ اولئک، وہی لوگ ہیں، یؤمنون بہ، ایمان لاتے ہیں اس پر، ومن یکفر، اور جو کوئی انکار کرے، بہ، اس کا، فاولئک، پس وہی لوگ ہیں، ہم الخاسرون، خسارہ پانے والے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں یہ بات بیان فرمائی ہے کہ وہ لوگ جن کو قرآن پاک عطا کیا گیا ہے وہ اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں۔ حق ادا کرنا یہ کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ اس کو اچھے خوبصورت تلفظ کے ساتھ پڑھا جائے، جو اس میں لکھا ہوا ہے اس کو اچھے طریقے سے سمجھا جائے، سمجھ کر اس پر عمل کیا جائے۔ یہ نہیں کہ تھوڑے پر عمل کیا اور تھوڑے کو چھوڑ دیا، سارے کے سارے پر جو ہے نا یہ عمل کیا جانا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں تم میں دو کتابیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن پاک اور ایک میری حدیث، جب تک ان دونوں پر عمل کرو گے گمراہ نہیں ہوں گے۔ تو ہمیں ان دونوں کتابوں کو لازم پکڑنا چاہیے، قرآن پاک کو اچھے طریقے سے سمجھنا، اچھے طریقے سے پڑھنا، اور بہت ہی اچھے طریقے سے اس پر عمل کرنا، یہ ایک مومن پر فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہی وہ لوگ ہیں جو اس پر ایمان لائے ہیں۔ ایمان لانے کا مطلب یہی ہو گیا کہ عمل بھی کر رہے ہیں، اور جو اس کا انکار کرتے ہیں، جو اس کے ساتھ کفر کرتے ہیں، وہ لوگ ہیں جو قرآن پاک اچھے طریقے سے پڑھتے نہیں، اس پر عمل نہیں کرتے، اور اس کی بنیادی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کو مزین نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت والے دن روزہ اور قرآن پاک یہ اللہ تعالیٰ سے جیسے جھگڑا کریں گے ایک بندے کے لیے کہ یا اللہ، یہ بندہ تو راتوں کو اٹھ کے تلاوت کرتا تھا، یہ بندہ تو روزے رکھتا تھا، یہ بندہ تو نیک کام بھی کرتا تھا، اور جس نے تیری کتاب سے محبت کی، یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ دوزخ میں چلا جائے؟ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اتنے اچھے طریقے سے کہ نام کلام پاک سے محبت کریں کہ قیامت والے دن اس کی شفاعت ہمارے لیے واجب ہو جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سفارش کی وجہ سے ہمیں جنت الفردوس میں داخلہ عطا فرمائے۔ یہ اسی وقت ممکن ہے جب ہم اس کو اچھے طریقے سے پڑھیں، ہمارا تلفظ صحیح ہو، ہم اس کو صحیح سمجھیں، ہم اس کے سارے مطالب جو ہے وہ جانتے ہوں، ہم اس کو جو ہے نا پورے کے پورے عمل کریں، ہم اپنے دوستوں کو بتائیں، بہنوں کو بتائیں، گھر والوں کو بتائیں، تاکہ سارے کے سارے جو ہے نا قرآن پاک کا علم حاصل کریں اور اس پر عمل کریں اور اپنی زندگی کو اس سے مزین کریں۔ جب ہماری زندگی اس کی روشنی سے مزین ہوگی تو ہر سو روشنی ہی روشنی اور ہدایت ہی ہدایت ہوگی، اور یہ ایسی ہدایت ہوگی جو ہمیں سیدھا جنت میں لے جائے گی۔ اسی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ وہی لوگ ہیں
جو اس پر ایمان لاتے ہیں، ایمان وہی لائیں گے جو اس پر اچھی طرح سے عمل کریں گے، اور جو پڑھ لکھ کے اس کو چھوڑ دیں گے، اس پر عمل نہیں کریں گے، وہ خسارہ پائیں گے، اور خسارے سے آپ سب کو پتہ ہے کہ کیا معاملہ ہے اور کیا کچھ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خسارے پانے والوں میں سے بچا لے، اور جو ایمان لانے والے ہیں اور جن پر اللہ کی عنایتیں ہوتی ہیں، رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اللہ ہمیں اس میں شامل فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔